امیر المؤمنین و امام المتقین علی اللہ و اولادہ المعصومین حجج اللہ علی الخلق ثم الصلاة والسلام علی صاحب الدعوة النبویہ والصولة الحیدریہ والعصمة السیدہ والعلم الحسنیہ والشجاعت الحسینیہ والعبادت السجادیہ والمآثر الباقریہ والآثار الجعفریہ والعلوم القاسمیہ والحجج الرضویہ والجود التقویہ والنقافۃ النقویہ والہیبۃ العسکریہ والغیبۃ الالہیہ والحجۃ القائم علی صاحب العصر والزمان بلندر صلوات پڑھو۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون ومن لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الظالمون ومن لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الفاسقون۔ بلندر صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ نعرہ تکبیر۔ اللہ اکبر۔ نہیں آپ کے تھکنے کا مجھے احساس نہ ہو، بلندر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ ولایت، نعرہ ولایت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ مالک آپ سب کو سلامت رکھیں۔ عزیزان گرامی، سورۃ المائدہ کی آیات کے ضمن میں ہم دیکھتے جا رہے ہیں کہ اللہ کے فیصلے کیا کیا ہیں، اور ہم اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتے، نہ ہی ہمارا کسی کے فتوے کا نام دین ہے۔ ہمارا دین اللہ کا قرآن اور 14 ناطق قرآن۔ ٹھیک ہے نا صحیح؟ تو میں نے جہاں پر کل یہ بتایا تھا کہ مولا کی ولایت مولا کی نہیں، اللہ کی ولایت اللہ کی ہے، اور اس کا معنی بتایا اختیار کل۔ بے شک۔ ٹھیک ہے جی۔ تو ایک آج دنیا کے ایک ماحول کو بھی ذرا میں مد نظر رکھ کر قصص پڑھاتے ہیں۔ مولانا روم نے اپنی کتاب میں ایک صحیح مثال لکھی، آپ بڑے آدمی ہیں، آپ جلدی سمجھیں گے۔ اس نے لکھا، اور قصص الانبیاء میں بھی لکھا ہے، انہوں نے لکھا کہ 2 پرندے تھے، کبوتروں کا جوڑا تھا، اور وہ کسی درخت پر بیٹھے، اور کبوتر نے کبوتری سے کہا میں تھک چکا ہوں، میں ذرا آرام کروں، تو خیال رکھ۔ اس نے کہا ٹھیک۔ ابھی کچھ دیر ہی گزری تھی کہ ایک آدمی جنگل میں داخل ہوا، اور اس کا لباس تھا متقیوں والا، وہ پرہیزگاری کی شکل میں نظر آ رہا تھا، یعنی وہ یوں سمجھے کہ جیسے کوئی مفتی آ رہا تھا۔ تو اس نے فوراً اپنے ساتھی کو اٹھایا پار لگا کر، اس نے کہا اٹھو جلدی کرو۔ اس نے کیا ہوا ہے؟ کہا دیکھو جنگل میں وہ بندہ آ رہا ہے۔ اس نے کہا کون آ رہا ہے؟ اس کا فلاں بندہ آ رہا ہے۔ کبوتر نے آنکھ کھول کے دیکھا، اس نے کہا یہ تو کوئی متقی آ رہا ہے، یہ تو کوئی پرہیزگار آ رہا ہے، یہ تو لباس بھی اچھا ہے سائنس کا، تو یہ تو بڑا شریف آدمی لگتا ہے۔ اس نے کہا چھوڑ دے، یہ ہم ان سے ہمیں کوئی خطرہ نہیں، مجھے آرام کرنے دے۔ پھر وہ جب آرام میں گیا
جب قریب آیا تو اس نے اپنے لباس سے ایک ہتھیار نکالا. اس نے شکار کیا کبوتر کا. کبوتر شکار ہو گیا. کبوتری اڑی اور لیاقے کے قاضی کے پاس آئی. اس نے کہا قاضی صاحب ہمارا فیصلہ کریں. اس نے کیا ہوا؟ کہا اس بندے نے ہمارا شکار کیا ہے. اس نے کہا قاضی نے چپ کر، اللہ نے ویسے بھی تمہیں حلال قرار دیا ہے، کہیں تجھے میں بھی نہ ذبح کر کے کھا جاؤں. اس نے کہا قاضی صاحب بات یہ نہیں ہے کہ اللہ نے ہمیں حلال قرار دیا ہے، آپ چاہیں تو اپنے حلال طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں، مگر ہمارا مقدمہ تو سمجھیے. اس نے کہا کیا ہے تمہارا مقدمہ؟ کہا حق یہ تھا کہ جنگل میں آتا تو شکاری کے روپ میں آتا. اگر یہ شکاری کے روپ میں آتا تو ہم بچنے کی کوشش کرتے، حلال تھے، شکار کرتا کھا جاتا. مگر ہمارا مقدمہ یہ ہے یہ شکاری کے روپ میں نہیں آیا، یہ کسی مفتی کے روپ میں آیا ہے. کہا اچھا یہ بات ہے. تو اس کبوتری کے کہنے پر اسے سزا ہوئی کہ بھائی تم نے غلط کیا، تم نے لوگوں کو دھوکہ دیا، مخلوق کو دھوکہ دیا. کہ بھائی میں بہت شریف آدمی ہوں، داڑھی تسبیح ابا کبا مفتیوں کے روم میں آیا اور اندر سے ہتھیار نکالا. بھائی یہی تو ہم شیعہ کہہ رہے ہیں. اگر تجھے علی ولی اللہ پسند نہیں تو لباس انبیاء اتار گیا. علی حق، علی حق، علی حق، علی حق، علی حق. صحیح توجہ ہے نا؟ اگر کسی بندے کو علی ولی اللہ پسند نہیں تو پھر مومنوں میں فساد نہ ڈال. لباس علی اتار، لباس انبیاء اتار کر ہمارے سامنے آ، تیرا پتہ چلے تو ہے کون. جب تو پہنتا ہے لباس علی والا، روپ تیرا علی والا، کلمہ تیرا علی والا، نمازیں تیری علی والی، کیسے ثابت کریں گے؟ روپ میں آ کر لوگوں کو کہتے ہو کہ علی ولی اللہ پڑھنے سے نماز باطل ہوتی ہے. اللہ کہتا ہے ایسے بندے پر لعنت ہے جو کھاتا بھی علی کا ہے، بھونکتا بھی علی کا ہے. صحیح توجہ ہے نا جی؟ اس میں کوئی جھگڑا ہے ہمارا کسی سے؟ بھائی ان کو تنگ نہ کر، جو علی والے ہیں ان کو علی والا رہنے دیں. تم کہلواتے بھی شیعہ ہو، منکر بھی علی کے. یار یہ کون سی کمپنی کا شیعہ ہے؟ کوئی نئی کمپنی نہیں. خدا کی قسم جب ابراہیم کو اللہ نے شیعہ کہا وَإِنَّ مِنْ شِيَعَتِهِ لَإِبْرَاہِيمَ، تو مالک امام باقر العلوم عز و جل نے ارشاد فرمایا کہ میرے چاہنے والوں تمہیں یہ اسم مبارک ہو. مالک کون سا؟ کاشیہ. کاشیہ کسے کہتے ہیں؟ کہا جو پہلے علی کی ولایت سے لے کر بعد میں مہدی کی ولایت کا اقرار کرے اسے شیعہ. تو پھر جب شیعہ ہوتا ہی نام علی سے شروع، تو تم شیعہ ہو کر کہتے ہو کہ علی ولی نہ پڑھے. اذان میں جز نہیں، کلمے میں جز نہیں، اقامت میں نہیں. تشہد میں تو ویسے ہی ان کو مرگی پڑ جاتی، مرگی ایسا نہ صحیح. اچھا ویسے یہ باتیں تو بڑی سادہ ہیں مگر ایمان کو مضبوط کرنے والی بڑی صحیح. یہ جو ہم کھانا کھاتے ہیں، کھانا روٹی بچ جائے اگر پڑی رہے تو یہ کھانے کے قابل نہ رہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ الی لگ جاتی ہے.
या फसल को हाँ जी उल्ली, पता नहीं सही मैं कह रहा हूँ या नहीं, हाँ जी बात सही। अच्छा, जिस खाने को ये उल्ली लग जाए वो काबिले कबूल नहीं, जिस दीन को मुल्ली लग जाए वो भी काबिले कबूल है। दोनों बुलंद करके नारा है नहीं, हो जाना सही। अच्छा, एक और बात है सही, आपके मिजाज के मुताबिक, हाँ नहीं मैं कैसे, अच्छा एक और बात, ये देसी घी मुर्गी को डाले हाँ जी नहीं पचता, ये पचता सही नहीं बच रहा अच्छा, मुर्गी को देसी घी डाले तो नहीं पचता, मैदा खराब होता ना, मैदा हाँ जी मुर्गी बीमार हो जाती है। तो पता चला कि जब मुर्गी को देसी घी नहीं बचता, इसी तरह हराम जाते को नहीं बचता। नारा है नहीं। खुदा की कसम हमें पता है, जब हम खिलाए तेरी इस नहज पर पड़ेंगे तो मुकस्सर हमें ऐसे तरीके तो नहीं ना खिलाएंगे। वो जानते हैं, लाइव देख रहे हैं, मगर हम क्या करें, हम तो पढ़ेंगे ही नहीं, सही है ना सही। अच्छा, यहीं से बात आगे बढ़ाएं, मैंने कुरान की एक आयत से मौजूद शुरू करना है जहां से मैंने छोड़ा था, लेकिन आगाज इस लिहाज से कि लोग क्या कर रहे हैं। मैंने बहावलपुर के इलाके में अपने साथ गुजरा हुआ वाकया देखा, जो इशारा तक पढ़ रहा हूँ। वहां मैं कई सालों से अशरे पढ़ रहा था और एक अशरे में जो हुआ वो बता रहा और उसकी एक अक्कासी कर रहा हूँ। पुलिस वगैरह आई, जो कुछ भी हुआ मुझे उसकी परवाह नहीं, लेकिन हमने फजाइल नहीं छोड़ा। हुआ क्या, मुझे बाद में पता चला, वो जो सैयद था ना, ओह साईं नाराज नहीं होना, जुमला कहना है, इस अल्लाह की कसम है, मैं अली साहब तुराबी उस सैयद को सैयद ही नहीं मानता जो अली वलीउल्लाह का मर्द हो। ये तो समझाने के लिए बोला मैं, सही सलामत रहे आप, समझाने के लिए। उसको एक पैसा है बाहर से और उसने तकसीम भी किया लोगों को फिर मुझसे जुदा करने की। अच्छा, ये पैसा देकर करते क्या है भाई, मौलवी हम देंगे, अच्छा आपका इमाम बारगाह सही नहीं है, चलो वो भी हम बनवाते हैं, तो मौलवी भी हम देंगे, तो ये काम भी हम करें, चलो ऐसा करते हैं बच्चों के लिए एक स्कूल बनवाते हैं। ये सारे जो उनके शर है ना, फकत अली छड़वाने के। मैं सही कह रहा हूं, मैंने सिंध के इलाके में भी देखा है और मेरा बड़े बंदों से वास्ता पड़ा है, लेकिन हक ये है कि बंदे को डूब कर मर जाना चाहिए और नामती बदबख्त पैसे से अगर चढ़वाना है तो शराब चढ़वा, अगर पैसे से चढ़वाना है तो चोरी चढ़वा, अगर पैसे से चढ़वाना है तो लोगों के माशरती हालात सही करवा। और तुझसे बड़ा लानती कोई नहीं और तुझ में और यजीद में भी कोई फर्क नहीं, वो भी पैसे से नहीं चढ़वा रहा है, तो भी पैसे से नहीं। चलो कोई मसला नहीं है, तो अली वाले और बड़ी खिदमत आपके पास, खाना बादाम दूध सब कुछ आएगा। अच्छा, तो अब हम आए, माजरत साहब ये बातें मैंने इसलिए की कि होशियार रहना। क्यों? तो साईं चलो मंगल बुध को गोश्त नहीं होता, मुर्गी होती है तो बस, लेकिन खा तो रहे हैं हम। लेकिन बात यह है कि इसके पीछे भी एक किस्सा है। क्यों? हमने मौला से पूछा, मौला के चाहने वालों से पूछा, अली के दुश्मन की
کی نشانی کیا ہے؟ کہا اس کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے جیسے مرغی کا باپ نہیں ہوتا علی کے منکر کا بھی باپ نہیں ہوتا. یہ ایسی ولایت نہیں آئی آپ تک. اچھا میں نے پڑھا اللہ کہتا ہے سورہ یوسف میں 111 نمبر آیت میں اللہ کہتا ہے لقد کان, اللہ کا فیصلہ سنیے, لقد کان فی قصصہم عبرۃ اولو الالباب. اللہ کہتا ہے کہ میں نے تمام انبیاء کے قصوں میں تمہارے لیے عبرت رکھی ہے, تمہارے لیے. اب پتہ چلا کہ آدم کا دور کوئی قصہ کہانی نہیں جسے آپ کیسے مرضی پڑھ جائیں. اللہ کہتا ہے لقد کان فی قصصہم عبرۃ اولو الالباب. اللہ کہتا ہے صاحبان عقل والوں کے لیے میں نے, اللہ نے کہا انبیاء کے قصص میں عبرت رکھی ہے, عبرت. اب میں نے وہی آنا جہاں سے میں نے کل تقریر کو چھوڑا تھا. یا اللہ آدم میں کیا عبرت ہے؟ اللہ نے کہا اس سے بڑی بھی کوئی عبرت ہے. ارے میں نے کہا تھا کہ قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی استکبرت ام کنت من العالین. اللہ نے کہا ابلیس تجھے کس نے منع کیا آدم کو سجدہ کرنے سے جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا. آئے آئے کلسا سے عبرت الاولی سمجھیے, اللہ کا فیصلہ سمجھیے. اللہ کہتا میں نے اپنے یہ موسیٰ بیٹھے ہوئے ہیں, سید ہے, قابل احترام ہے, آپ سبھی مومنین عزادار ہیں, میرے آپ کی نالین میرے سر کا تاج, جو ماتمی ہیں ان کی عظمت کو سلام کرو. اللہ کہتا ہے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے آدم کو بنایا, آدم کو. یا اللہ اس میں عبرت کیا ہے؟ کہا پہچانو تو صحیح اللہ کے ہاتھ ہے کون. آئے آئے ایسے ہی انکھوں کی طرح پڑھ جانا تمہارا کام ہے, غور و فکر سے پڑھنا علی والوں کا کام ہے. اللہ کہتا ہے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا. تو مولا ممبر سلونی پر بیٹھ کر جب کسی بندے نے یہ آیت پڑھی تو مولا نے فرمایا یہ تو بتا اللہ کے دونوں ہاتھ ہیں کون سے؟ کہا مولا سمجھ نہیں آئی. مولا نے آن الذی خلقت طین آدم اربعین سماء, یہی علی کے دو ہاتھ ہیں جنہوں نے آدم کو بنایا. اچھا اللہ نے کہا فیضا نفخت من روحی فقعوا ساجدین. جب اس کے اندر میری روح آ جائے تو پھر اس کو سجدہ کرنا. سجدہ کس کو؟ اس کو جو آ رہا ہے اس کے اندر, روح کو. اس نے ابا واستکبر وکان من الکافرین, اس نے انکار کر دیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا. اللہ اس میں عبرت کیا ہے؟ کہا سنو آدم کے اندر آئی تھی میری روح, تو جس نے میری روح کا انکار کیا وہ بنا کافر. یاد ہے نا اللہ کے فیصلوں کے مطابق جو بندہ فیصلہ نہ کرے سائیں وہ کافر, وہ ظالم, وہ فاسق. یا اللہ اس میں تیری روح آئی, تیری روح کہاں سے آئی؟ تیری روح ہے کیا؟ تو خدا کی قسم اللہ نے کہا تیرے مصطفیٰ پر خلوص سے دل سے سجدہ کر, تجھے اللہ کی روح نظر آئے گی. جب مولا سے پوچھا گیا مولا اللہ کی روح ہے کیا؟ کہا انا روح اللہ, میں علی اللہ کی روح. یا اللہ یہ موسیٰ میں کیا عبرت ہے؟ کہا یہ مجھ سے کلام کرتا تھا, باہر گیا مجھ سے کلام کرتا تھا. یا اللہ تو واقعی باتیں کرتا تھا. کہاں؟
میں نے موسیٰ سے کہا تھا میں تمہارا اللہ ہوں، میں تمہارا رب ہوں، تمہیں یہ نصیحتیں کرتا ہوں، تو ہمیں کیا پتا اللہ کیسے کرتا ہے؟ تو جب 14 کے دروازے پہ آئے کہا عبرت سیکھو، عبرت کیا سیکھیں؟ کہا تمہیں پتا نہیں اللہ زبان تو رکھتا ہی نہیں، اللہ چہرہ رکھتا ہی نہیں ہے، تو پھر اللہ کس سے باتیں کرتا رہا اور کون جواب دیتا رہا؟ مولا علی نے فرمایا مجھے اس اللہ کی قسم ہے میں ہی علی موسیٰ سے کلام بھی کرتا رہا، جواب بھی دیتا رہا، کیونکہ ہمیں کہا گیا ہے لسان اللہ، ہم اللہ کی لسان ہیں۔ اچھا مالک، یہ سارے قصص میں ہمیں یہ پتہ چلتا جا رہا ہے ابراہیم میں تیری ہدایت، موسیٰ کے واقعے میں تیری ہدایت، عیسیٰ کے واقعے میں تیری ہدایت، یہ سبھی ہے۔ مالک یہ تو بتائیے کہ یہ جو علی کی ولایت اگر کوئی نہ مانے تو کیا چھوٹ ہے؟ یعنی گزارا ہو سکتا ہے؟ قبلہ سے بیٹھے ہوئے ہیں، نماز آپ پڑھتے ہیں 5 وقت، تو آپ اگر دعائے قنوت میں دعائے ماننے سے منع نہیں پڑھ سکتے تو آپ دوسری پڑھ لیں، سورۃ القدر نہیں آتی تو آپ دوسری سورت پڑھ لیں، ہے نا صحیح سے؟ اچھا میرے اللہ یہ تو بتا کہ علی کی ولایت کو اگر بندہ نہ مانے تو بندے کا گزارا ہو سکتا ہے؟ مالک نے فرمایا نہیں، کوئی ایک لمحہ کہا نہیں، کوئی ایک سانس کہا نہیں، تو آگے تو بڑی پھر مشکل بات ہے نا صحیح، جب ایک سانس ہی نہیں تو درویشوں سے پوچھیں تو صحیح کہ آخر ایک سانس میں بھی معافی کیوں نہیں؟ وہ کہتے 24,000 نماز پکڑ دی، یعنی 24,000 سانس آتا ہے انسان کو۔ مولا کے ملنگ بھی یہ فرماتے ہیں کہ ہر سانس میں علی، جس سانس میں علی نہ ہو فوراً نام بھی بڑھ جاتا ہے۔ ہر سانس میں علی ہونا چاہیے۔ اچھا مالک آپ اپنے نظام میں ذرا بتائیے، ہمارے شیعوں میں کوئی سیاسی شیعہ بھی آگے ہیں جن کا کام بس وہ ایران یہ وہ پیسہ اور مومنین میں جھگڑا۔ اچھا یار سیدھی سی بات ہے، اگر مجھے جو علی وغیرہ پسند نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، کلمے میں بھی پسند نہیں ہے، اذان میں بھی پسند نہیں ہے، تشہد میں تو بالکل نہیں ہے، جنازے میں تو پھر جنازہ ہے، وہاں تو بالکل ہی نہیں ہے، تو میرا کام ہے نا میں بابا ناصر کی، قبلہ صاحب کی، کسی بھی ہمارے بزرگ کے نوجوان کی بات مان کر ادھر چلا جاؤں جن کے کلمے میں علی ہے ہی نہیں، جن کی اذانوں میں علی، ہمارا ان سے خدا کی قسم کوئی جھگڑا نہیں، ہمارے اہل سنت بھائیوں سے ہمارا ہر اس بندے سے جھگڑا ہے جو علی کا منکر ہے۔ یا اللہ کوئی ٹائم لوگ مستحب کے چکر میں آگے اپنے لوگ سنت کے چکر میں پڑھ لیں تو ثواب، نہ پڑھے تو کچھ نہیں ہوتا۔ اچھا اگر یہ بات ہے تو یہ تو بتائیے کیا یہ اللہ کے نزدیک بھی ہے؟ اب یہ میرے موبائل میں کتابیں موجود ہیں، نیٹ کی دنیا میں موجود ہے، آپ ڈاؤن لوڈ PDF پہ آپ کر سکتے ہیں، نام میں کتاب کا بتانے لگا ہوں، اگر نہ ہو تو آپ لاہور یا کسی بھی کتب خانے سے خرید لیں۔ بصائر الدرجات الکبریٰ کی پہلی جلد، 2 جلدیں، پہلی جلد یہ لکھنے والے ہیں ابو جعفر بن محمد بن فروخ بن اسفار، اور یہ صحابی ہیں 11ویں بادشاہ جس نے ولایت پہ کتاب لکھی۔ میں نے نام بھی بتا دیا، کتاب کا نام پھر سن لیں، بصائر الدرجات الکبریٰ پہلی جلد، اس کا باب سن لیجیے، باب من الملائکہ باب الانبیاء۔ ہم اللہ سے پوچھتے ہیں کہ پروردگار کیا کوئی ٹائم ہے کہ ہم علی کو چھوڑ دیں تو عذاب سے بچ جائیں اور تیری ذات راضی بھی ہو؟ اللہ نے کہا در مصطفیٰ پہ سجدہ کر، وہ بتائیں گے میں کیا چاہتا ہوں۔ ہائے ہائے یار بولنا چاہیے نا آپ کو، ابھی بھی آپ ولایت پہ نشے پہ نہیں آ رہے۔ سنیے مولا پاک
کسی نے نہیں. ان اللہ بے شک اللہ نے عرضہ پیش کیا ولایت علی کی ولایت کو علی اہل السماوات والارض. جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے انہوں نے بھی قبول کیا, جو کچھ زمینوں میں ہے انہوں نے بھی قبول کیا. وَأَنْكَرَ یونس بن متی, اور جناب یونس نے انکار کیا. یونس نبی کا نام جانتے ہیں؟ انبیاء کے قصص ہمارے لیے عبرت. نبی کوئی بھی ایسا نافرمان نہیں ہوتا, مگر حکمت دیکھیے سمجھانے کی, کیونکہ انبیاء کے ہر فعل میں حکمت ہے. مالک فرما رہے ہیں کتاب کا نام میں نے دے دیا, انہوں نے کہتے ہیں کہ صرف سوچا کہ جسے دیکھا نہیں اس کی ولایت کو انکار کیسے قبول کریں. اللہ نے کیا کیا؟ فَحَبَسَ بَطْنَ الْحُوتِ, اسے مچھلی کے پیٹ میں ڈالا. قرآن کی آیت آپ سن لیجئے, سورہ قلم 48 نمبر, سورہ صفات 148. وہاں لکھا ہے میرا حبیب ان کو کہو علی کے بارے میں اتنی اجرت نہ کریں کہ صاحب الحوت, تم بھی وہ حوت والے کی طرح نہ ہو جانا, یعنی مچھلی والے کی طرح نہ ہو جانا. مولا یہ قصہ کیا ہے؟ ایک بندہ زین العابدین کی دور میں آیا, وہ بھی کسی کا بیٹا تھا نا شک کرنے والوں میں. اس نے کہا مولا یہ آپ کیا باوجہ بڑی عجیب باتیں کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں آپ کے دادا علی کی ولایت کو یونس نبی پر پیش کیا گیا, اور اس نے ذرا سوچا تو اللہ نے اسے پکڑا اور مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مالک نے فرمایا بتاؤں کیسے ہو سکتا ہے. اب تو بتا, تجھے میری بات پہ یقین ہے یا تیرے سامنے وہ مچھلی پیش کر دو؟ بولنا واجب ہے آپ پر. اس نے کہا ہے مولا اتنی پرانے دور کی مچھلی, یہ کوکب دری میں ڈیزائن موجود ہے, آپ کے پاس موجود ہے, تو کیا یہ بصائر درجات اور کوکب دری بہت ساری کتابوں میں لکھا ہوا ہے؟ مولا نے فرمایا اچھا تجھے شک ہے ہمارے دادے کی ولایت پر, باندھو اس کے آنکھوں پہ پٹی, جیسے پٹی باندھی آنکھیں کھولو تو کھولا وہ ملک ہی نہیں تھا, وہ علاقہ ہی نہیں تھا. دریا کے اس کنارے پہ پہنچے اور دیکھا یہ تو کوئی ماحول ہی کچھ اور ہے. مولا نے مچھلی کو آواز دی, مچھلی سر نکالا. امام نے فرمایا یہ کم وقت نہیں جانتے علی کو, تو جانتی ہے نا. اچھا بات آگے بڑھائیں تھوڑی سی اور. مالک نے اس کو بتا تیرے ساتھ ہوا کیا. اس نے کہا مولا ایک حیات غیبی سے مجھے آواز آئی کہ یونس کہیں نہ جائے. ہائے ہائے, اور یونس کہیں نہ جائے. اس نے کہا جب اس نے کشتی سے, یہ تفصیل سے اس لیے نہیں پڑھتا کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے اتنا, مچھلی نے چہرہ کھولا یونس اندر, اور خبردار ہے مچھلی پھر آواز آئے یہ میرا بندہ ہے, اسے نقصان نہ ہو, اس کو ختم نہ ہو, یہ اس کو نقصان نہ پہنچے. تو وہ خود یونس نبی کہتا ہے کہ میں مچھلی کے پیٹ میں بیٹھا ہوا دیکھ رہا تھا اور اندر سے باہر کا ماحول ایسے ہی نظر آ رہا تھا جیسے کوئی شیشہ ہو. تو یونس نبی کہتا ہے میں تب مانا علی کو جب میں دنیاوی زمین پر رہنے والی مخلوق سے ہٹ کر جب اللہ کے پانی کے اندر گیا تو جدھر جدھر مچھلی جاتی مجھے ہر طرف سے یہی آواز آتی علی مولا علی مولا علی مولا نعرہ علی. مگر جب تک نہیں پڑھا علی ولی اللہ. تیری کیا اوقات
खुदा की कसम आले मोहम्मद ने समझाया है, एक लम्हे के लिए भी तू अली की विलायत का इनकार करे तो काफिर। बेशक बेशक किसी मुफ्ती मुकस्सर के चक्कर में ना आना। जब उसने देखा इधर भी अली वलीउल्लाह, इधर भी अली वलीउल्लाह, इधर भी अली, इधर भी पानी भी अली नहीं करता परवरदिगार मैं मानता हूं, पानी भी अली नहीं करता मैं अली वलीउल्लाह का इकरार करता हूं। नहीं अल्लाह ने मछली से कहा इसे निकाल, इसे निकालना। तो मौला ने कहा मछली की बात पे यकीन है या नहीं? मौला सज्जाद ने कहा मछली की बात पे यकीन है या नहीं? कहा बस ठीक है। मौला ने अपने साथी से कहा ये जो आगे आगे जा रहे हैं ना तेजी के साथ, इनके साथ पीछे जाओ, देखो ये वाकया देखने के बाद भी क्या कहते हैं। ये तो कभी में लिखा है, देखो कि ये मछली से हकीकत सुनने के बाद भी क्या कहते हैं। खुदा के मौला का साहबी करीब गया, कान लगाया तो वो बात फिर वही अपने बाप की सीरत पे चलते हुए कह रहे थे, अरे इनका मोहम्मद भी जादूगर था, इनका अली भी जादूगर है। ये इनकी बात होती है। मेरे भाई तशरीफ ले आए हैं, मैं ज्यादा टाइम नहीं, बस एक और इबारत सुन लीजिए। विलायत इख्तियार कुल्ली की जरा इबारत सुन लीजिए। फिर उसी किताब मसाइल दर्जात कुबरा के बाबों मिनल मलाइका मैंने सारे फरिश्तों की हिस्ट्री पढ़ी कि कौन 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 क्या ड्यूटी करता है, कब तक करेगा। तो पढ़ते पढ़ते आया फुतरस पर, इस आलम की कसम है मेरे जाकिर भाई काबिल एहतराम है, अगर कोई रिसर्चर जाकिर होगा तो यही बताएगा जो मैं कहने लगा हूं, जो लिखी हुई बात है। लोग तो कहते हैं उसने इमाम मिस्री कहा था, नहीं साईं ना, किताब मेरे मोबाइल में भी है और मैं मौला की इज्जत की कसम खाकर कहता हूँ। वहां मौला ने फरमाया अन अरज़ा विलायत अली इब्न अबी तालिब अला अहले समावात वल अर्ज़ फतकब्बलहुल मलाइकतु व अंतर फुतरस। जिसे जरा भी मतन आता है समझिए मेरी बात मैं क्या कह रहा हूँ। इमाम बाक़र फरमाते हैं मेरे दादे अली की विलायत को जमीन और आसमान पर पेश किया गया, किया अल्लाह ने, बता मौला ने, तो सभी मलाइका ने कबूल किया। वह अनकारा फुतरस, फुतरस ने इनकार किया। ये लफ्ज़ मतलब तो सही अरबी मतलब के। अच्छा उसने विलायत का इनकार किया, मौला ने कहा वे अली का खाकर अली को भांगते हो। अल्लाह ने उसके वहां जनाहा, अल्लाह मौला फरमाते अल्लाह ने फिर उसके परों को काटा और किसी जजीरे में फेंक दिया। पड़ा रहा साईं, और अली वाले ऐसे ही मरते हैं मुनकर, जो अली की विलायत का इनकार करते हैं ना साईं, उनका अल्लाह के नजदीक कोई मकाम नहीं है। पड़ा रहा, रोता रहा अपने बदअकीदे पर। वो दौर आया जब अली का बेटा अली हुसैन बनकर आया। मैं पहुंच गया, बड़ा जल्दी पहुंच गया हूं। अगर ये किताबें ना हो, मेरे मौला का फरमान ना हो, कुरानी आयत ना हो, अल्लाह का फैसला ना हो तो मैं मुजरिम। मौला ने फरमाया वो पड़ा रहा। जब वो शबान में हुसैन आया तो अल्लाह ने कहा ओ मेरे सारे मलाइका अली वालों, खुशियां मनाओ, खुशियां। अरे जरा जमीनों आसमान में जरा मुअत्तर करो माहौल। और जिब्रील 70,000 की क़यादत में मेरे रसूल को मुबारकबाद थी। जब चला तो फुतरस के करीब से गुजरा। फुतरस का ओ जिब्रील यार याद नहीं है कच्चे बैठे रहे, आज कच्चे नौकरी करते हैं ना, बड़े बड़े काम वाले कपड़े पाती बने हैं ना, नौकरी की अली दी खिलाफत मुखालफत, काम वाले कपड़े से अली दी मुखालफत, ठीक है ना सही। वो किधर कासिद अंबिया के घर, क्यों? मालिक के दीन के घर में दीन आया है। तवज्जो चाहता हूं, मालिक के दीन के घर में मुजस्सम दीन आया है। कहा अच्छा इतना निजाम अल्लाह ने उसके लिए सजाया, कहा फिर मुझे भी ले चलो। कहा यार तो इतनी देर पड़ा रहा है, आदम आया तो नहीं निकला, नूह आए तो नहीं निकला,
ابراہیم آئے تو نہیں نکلا, موسیٰ آئے تو نے التجا نہیں کی, عیسیٰ روح اللہ آئے تو نے فرمائش نہیں کی, محمد آئے تو نے نہیں کہا, علی 13 رجب کو کعبے میں آئے تو نے نہیں کہا, حسن مجتبیٰ ابتر کا نشانہ توڑتے ہوئے آئے تو نے نہیں کہا. اب کیوں کہہ رہا ہے؟ کہا جبریل مجھے اتنا بھی چاہیے نہ سمجھ, یہ انبیاء دیندار ہیں, آنے والا دین ہے, مجسم دین. چلو جلدی کریں, جلدی آ گیا. اب حویلی ہوتی ہے جیسے ڈیرے داروں کی, چودھری صاحبان کی, تو سید الانبیاء کا گھر بھی تو طیب بٹھا رہا ہے نا صاحب. جبریل نے کہا باہر ٹھہر باہر, ابھی تک تیرے اوپر عذاب ہے, میں اندر جاتا ہوں ڈیرے میں, مصطفیٰ سے ملتا ہوں. مصطفیٰ سے ملے, مبارکباد دی, کہا یا رسول اللہ حسین کا بھی پہلا دن اور اس کی زندگی کا پہلا مریض, اور شفا لینے آیا ہے حسین سے. اللہ کے نبی نے کہا اچھا تجھے کس نے کہا باہر ہے وہ مجرم, مریض باہر ہے. اللہ کے نبی چلے فطرس کے پاس آ کے کہا او فطرس کیا لینے آیا ہے؟ کہا شفا. کہا تجھے پتا نہیں میرا انبیاء کا اللہ رب العزت کے حکم کا فیصلہ یہ ہے کہ جو بھی بلائے گلی کا مرد ہو اسے شفا نہیں ملتی, لعنت الہی ملتی ہے. اسی لیے تو لعنت سے جان چھڑوانے کے لیے آیا ہوں سرکار. اچھا پھر آپ کو آپ کا جرم یاد ہے؟ رسول نے فرمایا آپ کو اپنا جرم یاد ہے؟ جی ہاں سرکار. کہا پھر کرو اقرار علی ولی اللہ, علی مولا, علی مولا. سمجھنا چاہیے نا, یعنی نبیوں کو معافی نہ ہو, فرشتوں کو معافی نہ ہو, یہ 2 ٹکے کا ملا کیسے کہہ رہا ہے کہ علی ولی اللہ کے بغیر نماز ہو جاتی ہے؟ نہیں ہو سکتی خدا کی قسم. کہا رسول نے کیا کیا؟ کالا عرضہ, کالا رسول اللہ عرضہ, اللہ کے رسول نے عرضہ پیش کیا ولایت علی. جب علی کی ولایت کو پیش کیا اس کا فتقبلھا. میں یا رسول اللہ اقرار کرتا ہوں کہ آپ بھی سچے ہیں, علی بھی حق ہے, علی کی ولایت حق ہے. جب اس نے ولایت علی کا اقرار کیا اس وقت اللہ کے رسول نے کہا فطرس یاد رکھنا تیرے ذریعے میں قیامت تک اپنے ماننے والوں کو درس دے رہا ہوں, حسین بھی اسے شفا دیتا ہے جو علی کی ولایت کا اقرار کرتا. اچھا جبریل ایک کام کر, بس یہ اجتماع کے ساتھ کرتا ہے. ہاں صحیح کہا دھاگا لے کر آؤ, دھاگا. میں جھولے سے مس کرنے والی روایت کا بھی قائل ہوں, مگر یہ جو میں نے پڑھا وہ پیش کر رہا ہوں. دھاگا لاؤ کیونکہ ابھی باہر ہے نا سائن, ابھی تطہیر کے ذہن میں داخل ہی ہونے والا, باہر ہے. دھاگا کسے باندھا؟ حسین کے جھولے سے, اور وہاں سے دھاگے کو زیادہ لمبا کیا اور فطرس تک لائے اور اس کے پروں پر لگائے. جیسے دھاگے کا دوسرا کونا سائن فطرس کے پروں پہ لگایا, پر نکلے, اسے شفا ملی. پھر رسول نے کہا اب پتا کیا کہتا ہے؟ کہا یا رسول اللہ میں دنیا کو بتا دوں گا علی کے ولایت کے بغیر جب ملائکہ کا گزارا نہیں, حرامی کا کیسے ہو جائے؟ بس مولا سلامت رکھے اپنے عقیدوں کو مضبوط کیجیے. ہاں جیسے خود نو کریں سے ماتمیوں کے جوتے ہمارے سر کا تاج ہے, یہی ہماری اوقات ہے. اسی نام ولایت پر بطول کا سارا گھر اجڑ گئے. ہم کیا کریں گے؟ پوچھو رونا سجاد سے. میں قسمیں کیوں بار بار روز آپ کے سامنے اٹھاؤں؟ آج بھی سجاد کی آنکھوں سے خون جاری ہے. تیرا بارواں شہنشاہ خون رو رہا ہے. جرم کیا تھا سادات اور غیر سادات؟ سمجھیے بات. اہل
علی ولی اللہ. یہ دیکھا ہے کسی نے سچ لکھا ہے مقصد کربلا علی ولی اللہ. خدا کی قسم صحیح لکھا ہے. مولا باقر نے یہی فرمایا کہ کربلا کا ذکر عام کرو, کہیں لوگ ادھی کی طرح کربلا کے نہ بھول جائیں. تو رونے والے تو روتے ہیں, ہم کیا روئیں گے؟ میرے بھائی پڑھیں گے جنرل مسلم کا مسائل ہے جو بھی. لیکن میں نے عرض کیا تھا کہ اس نام ولایت پر صرف علی کے بیٹے شہید نہیں ہوئے, علی اور بطول کی بیٹیاں بھی شہید ہو گئی. اس دین پر کسی مولوی کا خرچہ نہیں ہے سائی میرے دوستوں. یہ کھانے والے, یہ ابا کبا پہننے والے, ولایت علی کے منکر کا کوئی خرچہ نہیں ہے. خرچہ ہے علی اور اولاد علی کا, جنہوں نے قربانیاں دی. میں نے کہا عورتیں بھی شہید ہو گئی. میں دو مسلم کی بچیوں کا تھوڑا سا قصص پڑھنا چاہتا ہوں. جب شام قریب آئی نا, اور اتنی دعا کرو کسی پردیس میں اور کسی مزدور پہ شام قریب آنا, آزادان حسین کیا کہا معصومہ نے جب وہ چلے گئے تو بڑی عالیہ نے چھوٹی عالیہ کو بلایا, کہا بہن آؤ ذرا جلدی مقتل میں چلیں, میرے حسین کے بچے بکھر گئے. ارے میرے حسین کی اولاد بکھر گئے. عزادار حسین بی بی چلتی چلتی کہیں سے کوئی بچہ, کہیں سے کوئی بچے اکٹھے کر کے عالیہ نے دیکھا تو اس میں جناب مسلم کی ایک بچی نہ ملی. مسلم کی ایک بچی نہ ملی. جیسے ہی آواز دیتی جا رہی ہے تو کیا دیکھا, ایک جگہ پر بچی پڑی ہوئی ہے. جب ان کو سیدھا کیا تو ان کے جسم پر گوروں کے نشان موجود تھے. اجرک من اللہ زادان حسین بی بی نے دونوں ہاتھوں سے جناب مسلم کی بچی کو اٹھا کر حکم دیا, نانا تیرے دین کے لیے ہماری بچیاں بھی قربان. اجرک من اللہ زادان حسین, بڑا جلدی کر رہا ہوں میں. اور حسین کو کہا بھیا حسین, علی اکبر کا لاشا اٹھانا آسان ہے, قاسم کے ٹکڑوں کی گٹھڑی بنا کر اٹھانا آسان ہے, علی اصغر کا لاشا لانا آسان ہے. ارے مقتل میں دیکھو بھیا حسین, تو نے اکبر کو اٹھایا, میں عاتقہ کو اٹھا کے لا رہی. آج رکن لازادان حسین دو بچیاں تھی جناب مسلم کی, ایک بچی ہوئی تھی, وہ قافلے کے ساتھ چلی. ٹائم کے حساب سے جلدی کر دو لازادان حسین, مقصد تو گری ہے نا. کوفے کے دربار سے بعد زندان میں چلے گی. اب زندان میں وہ بچی بھی موجود ہے. تو ابن زیاد روز روتا اونچی اونچی آواز. میں اپنی ماں بہنوں سے کہوں گا کبھی کسی مجلس میں زیور پہن کر نہ آنا. آجروں میں اللہ زادان حسین, ابھی آپ سمجھے کہ میں نے کیوں کہا ہے. خدا کی قسم وہ روتا ابن زیاد سر پیٹتا اور کہتا ماکل میں تو بدنام ہو گیا, میں ہار گیا. ماکل جناب مسلم کا قاتل, اسے کیوں کیا ہوا ہے؟ کہا میں ہار گیا. کہا تو نے اکبر کو مارا پھر بھی ہار گیا, تو نے قاسم کو اور محمد کو, عباس کو شہید کیا, حسین کو پیاسا شہید کیا, علی اصغر کی گردن میں تیر لگوایا پھر بھی تو ہار گیا. کہا تو نے دیکھا نہیں دربار میں علی کی بیٹی علی کے لہجے میں ایسے خطبہ دے رہی تھی, میں تو شہید ہو کر رہ گیا, میرے پلے کچھ نہیں بچا. آزادان حسین یہ کہہ رہا, باقی کہتا پھر تو کیا چاہتا ہے؟ کہا علی کی بیٹیوں سے بدلہ. یہ جو اس نے مجھے دربار میں خطبہ دے کر زندہ کو مارا ہے نا, تو میں بدلہ لینا چاہتا ہوں. ماکل نے کہا کیسے؟ کہا کرائے کے قاتل منگوا, جو لفظوں کے سننے کے عادی ہیں. کرائے کے قاتل منگوائے گئے, ان کو درہم و دینار دیے گئے. اس کے بعد سے ہماری ڈیوٹی کیا ہے؟ کہا یہ ساتھ ہی میرا زندان ہے, اس میں اولاد علی قید ہے. ابو طالب کا گھر موجود ہے, کیا کرنا ہے وہاں
قتل کرنا. انہوں نے پیسے واپس پھینکے. کہا ابن زیاد تو ہمیں کیا سمجھتا ہے؟ ہم قاتل بدماش ضرور ہیں پر بغیرت نہیں. ہائے 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 ہائے. خدا کے شادی آپ کی آنکھوں سے آنسو ہو کے مجلس قابل قبول. عزادار حسین کہا ہم بغیرت نہیں جو سید ساتھیوں پہ ہاتھ اٹھائے مزدوروں سے لڑے. بس یہ کہنا تھا ماکر اب یہ تو چلے گئے اب کیا کریں؟ مالک ایک طریقہ ہے علی کی بیٹیوں کو مارنے کا. ہی کیا وہ کیا اپنے علاقے کی عیاش عورتیں منگوا. اگر میں لفظوں پہ پڑھتا پاؤں تو میں امام زمانہ کا مجرم. کہا عورتوں کو بلایا. انہوں نے کہا زرق بھرق لباس پہنو, زیور پہنو, کانوں میں در پہنو, گلے میں گلوبند پہنو, ہاتھوں میں چوڑیاں پہنو, خوبصورت بن کر زیوروں کے ساتھ جاؤ اور علی کی بیٹیوں کے سامنے کرسیاں لگا کر اوپر بیٹھ کر ہنسو. علی کی بیٹی ماری جائے. آج اپنے آزادار حسین جب انہوں نے یہ عمل کیا ایک دن تانا زنی کرتی رہی, علی کی بیٹی روتی رہی, دوسرے دن کرتی رہی, اولاد علی روتی رہی, پہلے پہ تھی فضا, تیسرا دن وہی رنگ اپنا کر بیویاں چلی زخم دینے کے لیے. ان کی آنے سے پہلے آنیہ نے کہا اما فضا اب تو ہماری ماں نہ بن عباس بن جا. آئے ہائے جملہ میں نے کہہ دیا زاران حسین. کہا آقا ذاتی یہ حکم کربلا میں عباس کو دیا ہوتا تو آج یہ حالت نہ ہوتی. زاران حسین کہا مرشد ذاتی حکم آج میں عباس بنتی ہوں تیری ماں نہیں بنتی. کہا اماں عباس اس لہجے میں بن جا, تیرے چہرے سے عباس نظر آئے, تیرے لہجے سے عباس نظر آئے. جب یہ حرام زادیاں عورتیں آئے تو تم نے انہیں داخل نہیں ہونے دینا. تجھے اختیار کل دیتی ہوں, چاہے تو کوفہ برباد کر دینا. ہائے ہائے زادان حسین. خدا کے عورتیں ہاتھوں پہ ہاتھ مار کر سخت برد لباس پہن کر زیوروں کی جھنکار کے ساتھ چلی جب زندان کی طرف تو جناب فضا نے کہا رک جاؤ. لہجہ عباس جیسا, ان کے دل لرز گئے, دماغ ہل گئے. کس نے اتنا شیر کی آواز نکالی؟ ہائے ہائے جو ادب کے ساتھ سننے کے آتی ہے. عزادار حسین جب غور سے دیکھا ادھر ادھر تو نظر پڑی ایک ضعیفہ بی بی, اور جن کے سر سے خون نکل رہا اور جن کا عمر کے حساب سے زیادہ ہے. خدا کی قسم کا اس سے ہمیں کیا ڈرنا, چلو اندر چلے, بادشاہ کا حکم ہے. ذرا قریب آئی تو جناب فضل کا میں نے نہیں کہا تھا اور رک جاؤ تجھے اجازت نہیں ہے. بس جب نہ رکی تو زمین کوفہ کو بی بی نے حکم دیا, زلزلہ زمین بنایا, ان کے سر آپس میں ٹکرائے اور بھاگتی ہوئی چلی. باغی کا گھرانہ نہیں, یہ تو کسی آل محمد کا. عزادار حسین وہ چلی گئی. ایک بی بی آئی مالک اشتر کے قبیلے کی, اس کے پاس ایک گٹھلی, معذرت کے ساتھ 2 منٹ زیادہ ہو جائیں. جب وہ اندر آنے لگی پاک فضا نے انہیں بھی روکنا چاہا. اندر سے آواز آئی اماں اسے نہ روکو, یہ ہماری ماتمدار ہے, یہ ہماری عزادار ہے, اسے آنے دے. وہ بی بی اندر گئی, ہر بی بی کے ساتھ پرسا. کہا مجھے اکبر کا روا, مجھے قاسم کا افسوس. ساری رات روتی رہی, ماتم کرتی رہی. صبح ہونے لگی تو مولا کی بیٹی نے کہا اے مالک اشتر کے قبیلے کی بیٹی واپس چلا جا, ابھی بدماش آئیں گے, ہم نہیں چاہتے تیرے ساتھ کچھ ہو. کہا بی بی میں جاتی ہوں,
जब मिल गई, बीबी चली गई। खुदा की कसम आलिया ने जब गठरी को खोला तो क्या निकला जनाबे मुस्लिम की खून आलूद कमीज। मैं पहुंच गया ज़ादारन हुसैन, जब खून आलूद कमीज जाहिर हुई, बाबा की खुशबू दूसरी बेटी ने सूंघी। वाह बता कहकर भागी। काबू पिया लगता मेरा बाबा है। कहा नहीं तेरा बाबा नहीं आया, ये तेरे बाबा की कमीज। बस ये कमीज को उठाया। आप थक गए, मैं छोड़ रहा हूं। सूंघा, अपने बाबा का याद किया, इस लहजे में याद किया। उसी कमीज पर मुस्लिम की बेटी मर गई। हाय हाय जिंदाने कूफा में मुस्लिम की दूसरी बेटी मर गई। जैसे ही खून आलूद कमीज पर मुस्लिम की बेटी बर्दाश्त न कर सकी, 4 साल की मासूमा